رہا ہوں اہل علاقہ شہر لاہور سے بہت دور دراز سے آپ احباب آئے ہیں اور تقریباً ہر ایک جامعہ سے طالب علم تشریف لائے ہیں۔ مرکز البیت العتیق، جامعہ لاہور اسلامیہ، جامعہ رحمانیہ، مرکز ابن مسعود اور اسی طرح جامعہ احسان الہی ظہیر صاحب، جامعہ احسان الہی ظہیر صاحب لال نصر روڈ، مرکز اہل حدیث چوکدار گرا، لوکو ورکشاپ، یو کے سینٹر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مرکز کو آباد فرمائے۔ آپ کا آنا، تشریف لانا، وقت نکالنا دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کی فرائض اور سنتوں کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو کیا سیدھا راستہ دیکھے بغیر نماز پڑھنے آ گئے ہو؟ اگر سیدھا راستہ دیکھ کر آئے ہو تو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ اور اگر نہیں دیکھا تو نماز کیسے پڑھنے آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اے نبی علیہ السلام، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں ہی رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہی رب ذوالجلال فرماتے ہیں: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقین؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو اتنی چیزیں مان رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان بھی لاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو بے ہدایتہ ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔
ہم ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت مانگتے ہیں۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور آپ کو ہی فرمایا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کی وضاحت یہ ہے کہ ہدایت کے کئی لیول ہوتے ہیں، 3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہدایت ہے راستہ دکھا کر اس پر چلنے کی توفیق دے دینا، اور ایک ہدایت ہے کہ راستہ بھی دکھا دیا، چلنے کی توفیق بھی دے دی، اور اب شیطان ہر وقت اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، اور ہر وقت کوئی بھی لمحے میں یہ گمراہ ہو سکتا ہے، یہ پھسل سکتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کی گمراہی کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یا اللہ جس راستے کو دکھایا، جس پر چلنے کی توفیق دی، اب اس پر استقامت عطا کر یہاں تک کہ موت اسی حالت میں آ جائے۔ یہ ہدایت کے 3 لیول ہیں۔ جس آیت میں فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس سے مراد اگلے 2 لیول ہیں کہ آپ چلنے کی توفیق اور استقامت آپ نہیں دے سکتے، اور جس آیت میں فرمایا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اس سے پہلا لیول مراد ہے کہ آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ دکھا دے سکتے ہیں مگر اس پر چلنے کی توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس پر استقامت اور ہمیشگی اور محافظت یہاں تک کہ موت اسی حالت میں آ جائے، یہ رب الجلال کا کام ہے۔ یہ ہدی للناس ہے اور یہ ہدی للمتقین ہے۔ پہلے لیول کے حساب سے یہ ہدی للناس ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، ہر شخص کے سامنے یہ کتاب ہے، کافر ہو، کسی قسم کا مشرک ہو، منافق ہو، سب کے لیے قرآن پیش کرتا ہے، ہدایت راستہ دکھاتا ہے۔ اور ہدی للمتقین کا معنی یہ کہ جو اگلے لیول میں آ جائے، راستہ دیکھ لیا، توفیق مل گئی، اب وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ آخر پر ایمان لاتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اگر وہ یہ سارے کام کرتے رہیں تو ہدایت ان کو ملی رہے گی، استقامت ملے گی، یہاں تک کہ موت اسی حالت میں آ جائے گی۔ ہدی للمتقین یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے۔ کوئی شخص یاد رکھو، کلاه و دستار والا ہو، ممبر و محراب والا ہو، مگر وہ بچنا نہ چاہتا ہو تو قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور کوئی شخص کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، بچنا چاہتا ہو تو قرآن سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جو یہ کہے کہ یا اللہ میرا امام فلاں ہے، پیشوا فلاں ہے، پیر میرا فلاں ہے، عقیدہ میرا یہ ہے، عمل میرا یہ ہے، اب تیرا قرآن آئے اور آ کر میرے پیر کی باتیں سچی کر دکھائے، میں قرآن کو اس لیے پڑھوں گا تاکہ میرے موقف، میرے عقیدے، میرے عمل کے دلائل مل جائیں، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ بچنا نہیں چاہتا۔ اور جو شخص کافر ہو، ہندو ہو، مشرک ہو،
مگر وہ یہ کہے یا اللہ میرا سینہ صاف ہے، میرے دل کی پلیٹ صاف ہے، اب تیرا قرآن جو فرمائے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، جو تیرا قرآن تیرے نبی کا فرمان علیہ السلام فرمائے گا وہی میرا عمل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اگر دل میں کجی ہو تو قرآن ہدایت نہیں دے گا، بلکہ الٹا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر دل صاف ہو، بچنا چاہتا ہو تو قرآن ہدایت دے گا۔ میں مدینہ میں پڑھتا تھا، مدینہ طیبہ میں، تو میرے ساتھ ایک لڑکا عبداللہ پڑھتا تھا، ہندوستان کا تھا۔ مجھے اس نے اپنی کہانی سنائی، کہتا میں ہندو ہوتا تھا اور ایک مسلمان کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، ان کا بابا فوت ہو گیا، انہوں نے نہلایا، خوشبو لگائی، سفید کپڑے پہنائے اور مونچھیں کاٹ رہے ہیں، بڑا بنا سوار رہے ہیں اس کو۔ میں نے کہا بابا ایکسپائر ہو گیا، بات ختم، اب 4 لکڑیاں رکھو، اس کو جلا دو۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں، یہ ختم نہیں ہوا، اس کا جہان چینج ہوا ہے، اگلے جہان میں پھر اس کا حساب ہوگا، چھوٹا حساب ہوگا، چھوٹی جزا سزا ہوگی، پھر اس سے اگلے جہان میں حشر کے میدان میں بڑا حساب ہوگا، پھر یا نیک ہوا تو جنتوں میں رہے گا، برا ہوا تو جہنم میں جلے گا، معاملہ ختم نہیں ہوا اس کا۔ اب یہ ہندو لڑکا ہے، کہتا میں نے کہا ہے اچھا تو ایسا ہوتا ہے، تو اگر میں مر گیا تو کہنے کہ تو ہندو ہے، جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ کہتا میں تو نہیں جلنا چاہتا۔ اب دیکھو یہ ہے متقین، ہندو ہے مگر بچنا چاہتا ہے۔ ہندو ہے ایک معنی وہ تھا کہ ہدایت کا اگلا لیول متقین ہے، ایک معنی متقین کا بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتا تھا، کہتا میں تو نہیں جلنا چاہتا، تو کہنے لگے تو پھر تو کلمہ پڑھ لے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اتنی سی بات ہے۔ پھر میرے والدہ نے میری پٹائی کی اور مجھے مندر کی نوکری لے کر دی، مگر میرا دل مسلمان تھا، میں وہاں سے بھاگا اور مدراس میں جا کر جامعہ سلفیہ میں داخلہ لے لیا اور وہاں پہ پڑھتا رہا حتیٰ کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں داخلہ کروا دیا۔ تو جو بچنا چاہتا ہے، جس کے دل کی پلیٹ صاف ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جو بچنا نہیں چاہتا، قرآن کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ایک شخص تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت پڑھ کر کافر تھا، مسلمان ہو گیا، اور ایک شخص اسی سورت کو پڑھ کر مسلمان تھا، گمراہ ہو گیا۔ جو کافر تھا، اس نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی شرح پڑھی، اس کی بیک گراؤنڈ پڑھی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس میں کہاں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ تو صورت ہی بھئی ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کی بیوی کے گلے میں رسی پھنس گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تجھے کہاں سے چوٹ لگی کہ تو مسلمان ہو گیا؟ کہنے لگا ابو لہب اس سورت کے نازل ہونے کے کئی سال بعد مرتا ہے، اور اس
सूरत में चैलेंज है कि अबू लहब मुसलमान नहीं होगा, कलमा नहीं पढ़ेगा। तो कहता है मैंने गौर किया कि एक बंदे के मुंह में जुबान है, वो जो चाहे पढ़ सकता है, और कुरान कहता है कि कलमा नहीं पढ़ेगा, और उसके मुंह में जुबान है, वो पढ़ सकता है। अगर मैं आपके बारे में कहूं कि ये बंदा ये बात नहीं कर सकता, तो वो करके मुझे झूठा कर सकता है। तुम कहते हो नहीं कर सकता, तो मैं कर रहा हूं। तो कितनी बड़ी जुर्रत की बात है कि रब फरमाए कि अबू लहब कलमा नहीं पढ़ेगा, जबकि उसके मुंह में जुबान है, वो पढ़ सकता है। अल्लाह अकबर। कहता है, लोग कहते थे कुरान नबी ने लिखा है, नऊज़ु बिल्लाह। जब मैंने इस पॉइंट पर गौर किया तो मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दावा करें और फिर कई साल तक वो चैलेंज कायम रहे, उसको मौका मिला रहे। वो झूठा मूठा कलमा पढ़कर कह सकता था, देखो तुम्हारा कुरान कहता है नहीं पढ़ूंगा, देखो मैंने तो पढ़ लिया। फितना तो बना सकता था ना। कहता है इससे साबित हुआ ये उसी रब की कलाम है जिसके हाथ में अबू लहब की जुबान है। अगर ये कलाम किसी और जात की होती और जुबान उसकी किसी और के हाथ में होती, तो इतना बड़ा दावा और इतने सालों का मौका और मोहलत नहीं दी जा सकती थी। साबित हुआ ये उसी रब का कलाम है जिसके हाथ में अबू लहब की जुबान है। इसलिए उसने चैलेंज कर दिया कि मुसलमान नहीं होगा। ये बंदा मुसलमान हो गया, और एक मुसलमान इस सूरत को पढ़कर गुमराह हो गया। हमारे साथी कहीं जा रहे थे सफर पर, तो कहने लगे कि मैंने एक जगह गाड़ी रोकी, नमाज का वक्त था, तो नमाज शुरू कर दी। जहरी नमाज थी, तो मैंने तब्बत यदा अबी लहब पढ़ी। तो महसूस हो रहा था कि कोई और गाड़ी भी रुकी है और वो भी वुज़ू करके हमारे साथ नमाज में शामिल हो गए हैं। महसूस हो रहा था कि मेरे साथी नहीं है, ये और लोग भी हैं। तो पहली रकत तो सलामती से गुजर गई, और जब दूसरी रकत में मैंने ये सूरत पढ़ी तो वो नमाज तोड़कर पीछे हट गए और उन्होंने अपनी नमाज शुरू कर दी। मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर बिदकना था तो पहली रकत में बिदक जाते, आमीन पर बिदक जाते, या किसी, ये क्या चक्कर है? ये बड़े अजीब मौके पर बिदके हैं, मसला क्या है? तो मैंने नमाज के बाद पकड़ लिया उनको। मैंने कहा भाई क्या गलती हो गई? आपने नमाज छोड़ दी, अलग से नमाज पढ़ ली। कहने लगे इसलिए कि तुमने नबी के चचा की गुस्ताख सूरत पढ़ी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मेरा अकीदा वो परफेक्ट है, वो पत्थर पे लकीर है। अब तेरा कुरान आए और इसको सच्चा साबित कर दे, मैं ना बदलूं, तेरा कुरान बदल जाए। जिसका ये नजरिया होता है वो बचना नहीं चाहता और कुरान उसके लिए हिदायत नहीं है। तो अजीज भाइयों, तालिब इल्मों, दिल की प्लेटें साफ करके कुरान और सुन्नत को पढ़ो, और जो इसमें है वही हमारा अकीदा है, जो इसमें है वही हमारा अमल है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में। यही हुदल लिन्नास है, यही हुदल लिलमुत्तकीन है। अल्लाह अकबर। यही बय्यिनात मिनल हुदा है। बय्यिनात मिनल हुदा की एक मिसाल देता हूं। यह हिदायत के वाज़ेह दलाइल है। कुरान की वो आयात जिनमें कोई ऐसा इशारा हमें समझ नहीं आता कि तुम मुसलमान हो जाओ,
ان کو سن کر بھی بندے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو دبت یدا میں کہاں ہے کوئی اشارہ کہ تو مسلمان ہو جاؤ۔ قرآن بہت عجیب چیز ہے، اس کی ہر آیت سے ہدایت پھوٹتی ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا امریکہ سے کارکن آیا تھا، کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان ہوا آدمی تو وہ لإیلاف قریش نیلافی ملا کر پڑھنا اور روک کر کاٹ کر پڑھنا، اس کو کاٹ کر پڑھنا سکھایا گیا۔ وہ تھا موسیقی دان، بہت بڑا موسیقار تھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ قرآن کو موسیقی کی لے کے حساب سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار بڑا کمال ہے، یہ حد ہو گئی ہے، میرے سارے قاعدے قانون موسیقی کے اس پہ پورے ہو رہے ہیں۔ وہ اس بات سے مسلمان ہو گیا اور ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف پر آ کر پھنس گیا، کہنے لگا یہاں میری تال سیدھی نہیں ہو رہی، تو مجھے بتاؤ کہ یہاں چکر کیا ہے۔ تو وہ الگ الگ پڑھنا تھا، اس کو جوڑ کر پڑھنا بتایا تو کہتا ہاں یہ بھی سیدھا ہو گیا۔ قرآن ہر زاویے سے ہدایت۔ ایک بحری بیڑے کا کمانڈر، اس کو کسی نے ترجمے والا قرآن دے دیا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، او کا بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ کہتا ہے ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے جیسے سمندر کی موجوں پر موجیں ہوتی ہیں اور موجوں پر پھر موجیں ہوتی ہیں اور اوپر بھی سورج نہیں بادل ہوتے ہیں، تو نیچے چلے جاؤ تو موجوں سے نیچے اور اوپر بھی بادل ہوں تو اپنا ہاتھ نکالو تو نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس میں بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ موجوں پر موجیں ہیں، اوپر بادل ہے، اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ بحری بیڑے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائیور بھی ہوتے ہیں، غوطہ خور بھی ہوتے ہیں۔ یہ غوطہ خور تھا تو جب اس آیت پہ پہنچا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، کہتا ارے یہ کیسا منظر، یہ منظر وہ اس کی منظر کشی وہ کر سکتا ہے جو میری طرح کا ڈائیور ہو، جس نے وہ چیزیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں وہ اس طرح کی منظر کشی نہیں کر سکتا۔ تو لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے نا جس نے کتاب لکھی ہے نعوذ باللہ، وہ بھی میری طرح کا نا بحریہ کا کمانڈر ہی ہوگا، میری طرح کا ڈائیور ہی ہوگا۔ سفر ختم ہوا، خشکی پر آیا، کسی مسلمان کو ملا، کہنے لگا بتاؤ تمہارے نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ غوطہ خور تھے؟ اور کہنے لگا بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک سفر بھی سمندر کا نہیں کیا۔ کہتا ہے ایک سفر بھی سمندر کا نہیں کیا اور سمندر کی طے کی ایسی نقشہ کشی کی ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کتاب انہوں نے نہیں لکھی، ان کے رب نے لکھی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ بینات من الہدیٰ ہے، یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب بلندیاں دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب کاغذ روشنائی کا مجموعہ نہیں ہے، یہ میرے رب کے بولے ہوئے بول ہیں۔ کیوں حافظ صاحب اگر میں کہوں مسجد گرا دو اور دوبارہ بناؤ گے؟ اور اگر وزیر اعظم آ کر کہے کہ مسجد گرا دو دوبارہ بنا دو، کیوں حافظ صاحب؟
بولو بن جائے گی نا، گر بھی جائے گی بن بھی جائے گی. بات تو وہی تھی گرا دو بنا دو. میں نے کہا گرا دو بنا دو. اس نے کہا ثابت ہوا بات ذات کے تابع ہوتی ہے. بات ذات کے تابع ہوتی ہے. جتنی کوئی ذات اعلیٰ ہو اتنی اس کی بات اعلیٰ ہوتی ہے. اور میرے طالب علموں، اس قرآن کی شان مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ ہمارے رب کی بات ہے. اس کا اتنا مقام ہے جتنا رب کا مقام ہے. یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور صفت اور موصوف کا مقام ایک ہوتا ہے. یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے. فرمایا قرآن کو پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ وہ قیامت والے دن قرآن پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. قبر میں سفارش کرے گا. قبر میں سفارش کرے گا، یا اللہ اس کا میں حساب نہیں لینے دوں گا. حشر میں اٹھے گا، لوگ ننگے دڑنگے، سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینوں میں ڈوب رہے، حالت خراب ہے. اور جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گی. جہاں جہاں جائے گا ساتھ ساتھ جائیں گے. 50,000 سال کا دن اس پر سایہ کرے گا. اور جب رب الجلال کے دربار میں حاضری کا وقت آئے گا، اللہ فرمائے گا ادھر آؤ فلاں بن فلاں تیرا حساب ہے. تو یہ قرآن اس کی سفارش نہیں، وکالت نہیں، اس کی طرف سے جھگڑا کرے گا. تو حاجان عن صاحبہما، وکالت یہ ہوتی ہے میرا موکل یہ کہنا چاہتا ہے، میرے موکل کا موقف یہ ہے، وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے. اور جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہے گا یا اللہ میں، یہ لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا تھا. لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا تھا. یا اللہ اگر ہم تیرے قرآن کی صورتیں ہیں نا تو ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہے گا اللہ اس کو زیور پہنا دو، یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو وقار کا تاج پہنا دے گا. پھر کہے گا اللہ اس کو زیور پہنا دو، خوبصورت بنا دو. اللہ اس کو جنت کا حلہ پہنا دے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ ارض عنہ، یا اللہ اس پر راضی ہو جا. اللہ اس بندے پر راضی ہو جائے گا. اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا؟ القرآن حجت اللہ کا او علیک. اگر قرآن تیرے حق میں بولا تو صاحب قرآن بھی تیری سفارش کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی. اور اگر قرآن تیرے خلاف بولا تو صاحب قرآن بھی تیری شکایت ہی کریں گے، سفارش نہیں کریں گے. رب الجلال فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. رسول کہیں گے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج ہم ان کی شکایت کر رہے ہیں، سفارش نہیں کر رہے ہیں. اچھا بھائی یہ طالب علموں کو چھوڑ دو، جو باقی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ کہ پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کس کس بھائی نے ایک بار قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. طالب علموں کو علاوہ بھائی میں نے پہلے شرط لگا دی. ہاں بھائی گنو ہاتھ کتنے ہیں؟
गिनो, गिन कर बताओ कितने हाथ हैं। अच्छा, ये जो साल गुजरा है इसमें लोग फौत भी हुए हैं ना। जितनी दुनिया फौत हो गई है, वो भी अगर आज यहाँ जमा होती तो उनके भी ये 10% लोगों ने पढ़ा होता ना कुरान। क्या ख्याल है? इसका मतलब वो जो फौत हो गए उनका भी 90% तार के कुरान होकर चला गया। हाँ, और अल्लाह का शुक्र हम नहीं मरे, वरना हमारा भी 10% कुरान पढ़ने वाला है, बाकी 90% 5-7 गुलाब चढ़ाकर ऊपर रखा हुआ है। अगले रमजान को जिंदा रहे तो देखेंगे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे या ये कहेंगे कि मेरी इस कौम ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था? तो मेरे अजीज भाइयों, एक छोटा सा नुस्खा सुन लो। अभी और अभी अपने और अपने रब के बीच में मुआहदा कर लो कि हर नमाज से पहले या बाद में सिर्फ एक सफा कुरान पढ़ना है। और उसको वक्त लगता है, मेरा तो 1 मिनट लगता है, आपके 2 मिनट लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। बताओ कौन कौन भाई है जो हर नमाज से पहले बाद में एक सफा पढ़ने का वादा करता है? अभी भी कुछ डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है। नीचे करो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 नमाजों के 5 सफ़े, कभी हो जाती है गमी खुशी तो अगले दिन 2 पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा अगली जिंदगी तार के कुरान होकर नहीं गुजरेगी। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा कि इंशाअल्लाह हम तार के कुरान होकर नहीं मरेंगे। नंबर 2, ये जितने मेरे बुजुर्ग भाई हैं जो साहिब औलाद हैं, अपनी बीवी और बच्चियों को क्या कराया करो फजर की नमाज में कि मेरे नमाज पढ़कर वापस आने से पहले सब नमाज पढ़कर हाथ में कुरान लेकर बैठो। क्या कहा मैंने? जब भी फजर की नमाज पढ़ने जाना है, बीवी और बच्चियों को क्या कहना है? मेरे वापस आने से पहले नमाज पढ़ चुको और कुरान हाथ में लेकर बैठो। वापस आओ, 3 आयतों का तर्जमे वाले कुरान से देखकर सुना दो। फिर जो आपके घर में उर्दू पढ़ सकता है वो उन्हीं 3 आयतों का तर्जमा सुना दे। जहां समझ ना आए किसी आलिम से राब्ता कर लो। आप रोजाना 3 आयतें पढ़कर इंशाअल्लाह पूरे कुरान से गुजर जाएंगे। हुदल लिन्नास भी हो जाएगा, बय्यिनाति मिनल हुदा भी हो जाएगा, वल फुरकान भी हो जाएगा, और जनाब बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे और बरकत नाज़िल होंगी। और आपके घर की इब्तिदा, आपके दिन की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से होगी। और बड़े बड़ी शिकायतें, जिन शैतान हो, ये क्या जादू वगैरह, ये सब शिकायतें भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। करेंगे 3 आयतों का तर्जुमा रोजाना करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह फिर आप तार के कुरान होकर नहीं मरेंगे, कुरान पढ़ने वाले होकर मरेंगे। और इंशाअल्लाह ये कुरान सिफारिश करेगा हशर में भी, कब्र में भी, और जब जन्नत में इंशाअल्लाह जाएंगे तो रब्बुल जलाल फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत आएगी वहां तेरा मुकाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।